بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30، آخری پارہ، آخری پارے کا پارہ نمبر 30 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون آپ حضرات پیچھے بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ ان آخری پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، بعث بعد الموت، یا جسے قیامت بھی کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جی اٹھنا، اس پر بہت زور دیا ہے۔ اور ان آخری پاروں کا غالب مضمون وہی ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے نبا، اور نبا کا مطلب ہی ہے یہ قیامت کی خبر۔ عما یتساءلون، یہ لوگ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، اور وہ قیامت ہے، اسی کا تذکرہ چلتا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو اللہ کے سامنے بات کرنے کی اجازت بھی اس کو ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور پھر یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے کہ کاش میں تو مٹی مٹی ہو چکا ہوتا۔ اگلی سورت سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان قسموں کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، پھر ایک اور ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، یہ بھی آخرت ہی کے بارے میں ہے۔ سورہ عبس شروع ہوتی ہے۔ ابتداء میں ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، پھر اس کے بعد پھر آخرت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ بہت بڑا ہولناک دھماکہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے ماں باپ سے، امہ، ماں باپ سے، اور بہن بھائیوں سے، اور بیوی بچوں سے، اور ساری دنیا سے بھاگے گا۔ سورہ التکویر ہے، سورہ انفطار ہے، وہ تو پوری کی پوری اسی آخرت کے ہی مضمون پر ہیں، مشتمل ہیں۔ سورہ مطففین ہے، شروع میں ایک مضمون ہے تھوڑا سا، ایک اور مضمون ہے، پھر آگے وہی تذکرہ قیامت کا اور آخرت کا اور جنتیوں کا اور دوزخیوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ انشقاق ہے، وہ تو پوری ہی تقریباً اسی پر واقع ہے، آخرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اور والقت ما فیہا وتخلت، اور زمین جو ہے وہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور یہی اس کے لائق ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ ہاتھ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بہت ہی آسان ہوگا۔ اس طرح ایک بڑا مضمون، بہت بڑا مضمون اس پارے کا، 30ویں پارے کا، وہ آخرت ہے۔ آخرت پر ایمان، وہاں کے مناظر، وہاں کے واقعات، وہاں کے حالات، جو کیفیت کائنات کے اوپر طاری ہوگی، اس کا تذکرہ۔ مقصد کیا ہے؟ ہم سب آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اس کی فکر کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب اس آخرت کی راہ میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہماری آخرت برباد کرتی ہیں، درمیان میں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، وہ مضامین بیان فرمائے ہیں جو انسان کو اس آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والے ہیں۔ آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی آخرت کی کچھ بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ سورہ المطففین کی ابتدائی آیات میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ویل للمطففین، مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے،
ان کے لیے قیامت کے دن بڑی ہی ہلاکت ہے اور بربادی ہے، اور ان کے لیے خسارہ اور تباہی اور نقصان ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ کل قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ دیکھیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں دنیا میں جو ہم برائی کرتے ہیں، خامی کرتے ہیں، اور یہاں جس برائی اور خامی کا تذکرہ ہے اور جس گناہ کا، وہ ہے کمی بیشی، اشیاء کے لین دین میں کمی بیشی۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں ناپ تول میں کمی بیشی، بلکہ یوں کہیے تجارتی بددیانتی، کاروباری بددیانتی۔ اس کی بہت سی شکلیں خصوصاً ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ کاروبار کے اندر دو نمبری، جھوٹ، کمی، اور اس میں جو کچھ خامیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور جانتے بوجھتے کر رہے ہیں اور معلوم ہوتے ہوئے کر رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں پر وزن کی کمی ہے، اوپر لکھا کچھ اور ہے، اندر وزن کچھ اور ہے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں کوالٹی کی کمی ہے، اوپر کچھ اور شو کیا گیا ہے، یا دینے والا کچھ اور نام لے کر دے رہا ہے، اندر چیز کم درجے کی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسپائر مال وہ بیچا جا رہا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ الغرض جو کاروباری بددیانتیاں ہیں، ملاوٹ ہے، اس میں جھوٹ ہے، دو نمبری ہے ہر طرح کی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، ان کی خیر نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ انہوں نے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جب کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک اس چیز کا حساب لیں گے کہ تم جو کاروبار کرتے تھے اور جو تجارتی بددیانتیاں کرتے تھے، آج مجھے اس کا حساب دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر فرمان مبارک ہے، وہ ضرور سماعت فرمایا جائے اور اس پر پورا دھیان دیا جائے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر، وہ بزنس مین، وہ کاروباری شخص جو سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ سچا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ امانت دار ہے، بندے کو جو چیز دے رہا ہے پوری صحیح دے رہا ہے، کسی قسم کی اس میں غلط بیانی، دو نمبری، ملاوٹ، دھوکہ وہ نہیں کر رہا۔ اس طرح جو تاجر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کل قیامت والے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ قیامت کے دن اس کو انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کا انجام ان کے ساتھ کریں گے، اس کا حشر ان کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جو جھوٹا ہے اور بددیانت ہے، وہ قیامت والے دن فرعون، قارون اور حمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ظاہر انبیاء جنت میں جائیں گے، سچا تاجر جنت میں جائے گا، اور فرعون، قارون، نمرود اور حامان جہنم میں جائیں گے۔ بددیانت، دو نمبری کرنے والا کاروباری شخص، وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، اب چونکہ یہ عمل ایسا ہے جو ہماری آخرت برباد کرتا ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون سورہ الشمس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ تو قرآن کریم کا بہت ہی اہم مضمون ہے، اور وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 14 قسمیں کھائی ہیں سورہ الشمس میں، اور قرآن کریم میں واحد جگہ ہے جہاں اکٹھی اتنی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 14 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فألهمها فجورها وتقواها، ہم نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں شعور رکھ دیے۔
ہم نے انسان کے اندر دونوں شعور رکھ دیے ہیں۔ اب جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ 14 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وقد خواب، اور وہ شخص تو بالکل ہی ناکام ہو کر رہ گیا، نامراد ہو کر رہ گیا، من دساہا، جس نے اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا۔ ویسے لفظی معنی ہے مٹی میں رول دیا، لیکن اس سے مراد ہے بے لگام چھوڑ دینا۔ 14 قسمیں کھائی ہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اس کے لیے کامیابی حتمی اور یقینی ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ 14 قسمیں کھا رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا تزکیہ کیا چیز ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے رذائل ہیں۔ رذائل کا مطلب ہوتا ہے بری عادات، بری صفات، صفات قبیحہ، صفات ذمیمہ۔ وہ کیا ہیں؟ اس کے اندر جھوٹ ہے، انسان کے اندر بخل ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، انسان کے اندر ہوس ہے، انسان کے اندر غصہ ہے، انسان کے اندر جلد بازی ہے، انسان کے اندر بے صبرا پن ہے، انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے، مال کا لالچ ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر ہیں، پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب اس نے تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر سے ان بری عادات کو نکالنا ہے، اور بری عادات کو نکال کر اپنے اندر اچھی عادات اور اچھی صفات پیدا کرنی ہے۔ جھوٹ کی عادت ہے تو اپنے آپ کو سچ کا عادی بنانا ہے۔ اگر اس کے اندر بے صبرا پن ہے تو صبر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر اس کے اندر غصہ اور انتقام اور نفرت کے جذبات ہیں تو اس کی جگہ اپنے اندر محبت اور صلہ رحمی اور نرمی، یہ عادات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اگر اس کے اندر مال کی ہوس ہے، لالچ ہے، تو اسے اپنے اندر مال کا جو سخاوت کا جذبہ ہے وہ پیدا کرنا ہے کہ میں لوگوں کو مال دینے والا بنوں اور لوگوں کی خدمت کرنے والا بنوں۔ الغرض جتنی بھی بری صفات ہیں، قبیح صفات ہیں، ذمیم صفات ہیں، ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور نکال کر اپنے اندر اچھی عادات، اچھی صفات، صفات حسنہ، اخلاق حسنہ وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے 4 جگہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنانا ہے، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کے اخلاق اور عادات کو سنوارنا ہے۔ چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسا مانجھا، ایسا ان کی اصلاح فرمائی کہ وہ کائنات کے بہترین انسان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 14 قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس نے اپنی اصلاح کی، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وہ یقینی طور پر کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے آپ کو نہ سنوارا، بے لگام چھوڑ دیا، اسی طرح ہی وہ خود نمائی اور لالچ اور ہوس اور دنیا کی محبت اور انہی چیزوں میں پڑا رہا، تو اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ بظاہر لگے گا دنیا کے اندر کہ یہ شخص تو بہت ہی ایٹیچیوڈ والا ہے اور بڑے غصے والا ہے، اور اس سے ڈرا جائے اور اس سے بچا جائے، بظاہر تو ایسا لگے گا، لوگوں کے دل کے اندر اس کا خوف پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے لوگ اس سے ڈریں، لیکن اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھا ہے۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک صورت ہے سورہ القدر۔
القدر جو ہے یہ اصل میں لیلۃ القدر، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ہے، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بڑی عظمت والی رات، بڑی شان والی رات، بڑی مبارک رات، بہت اجر و ثواب والی رات، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ نمبر 1 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل 1000 ماہ دن رات عبادت کرتا رہے، 1000 مہینے، یہ 82-83 سال بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پچھلی امتوں میں کوئی اگر ایسا شخص گزرا ہے جو 80 سال 82 سال 83 سال اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن بھی اللہ کی یاد میں عبادت میں اور رات بھی اللہ کی یاد اور عبادت میں گزری، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، کتنا بلند مرتبہ ہوگا وہ شخص، کتنی عظمت والا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لوگ اگر کسی کو ایک وہ رات مل جائے اور رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات آتی ہے اور طاق راتوں میں کوئی طاق رات ہوتی ہے اور اس رات میں وہ شخص اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی یاد میں اس رات کو گزارے، تو کسی نے پچھلی امتوں میں اگر 1000 مہینے 82-83 سال بھی عبادت کی تھی تو اس کی ایک رات کی عبادت اس کی 80-82 سال کی دن رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، بہت بہتر ہے۔ تو ایک تو اجر و ثواب ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات کے اندر جبرائیل امین اور فرشتے اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خیر اور خوبی اور عافیت اور سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہی حتی مطلع الفجر، جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کی یہ رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ کی یہ رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ قابل غور جو بات ہے وہ یہ کہ اس رات کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اتنی عظیم رات، اتنا بڑا ثواب، ہمیں تو نہیں پتہ اس کا اینڈ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ نے فرمایا بہت بہتر، بہت بہتر، اس کا اینڈ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی عظمت کی، اس کی فضیلت کی؟ تو اس کا جواب یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا تھا، اور قرآن کریم کا اس رات میں نازل ہونا اس رات کو اتنا اوپر لے گیا، اس رات کو اتنا عظیم بنا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کا صرف نازل ہونا اس رات کے اندر اس رات کو اتنا باوقار اور اتنا محترم بنا دیتا ہے۔ تو جس شخص کی زندگی کے اندر قرآن آ جائے گا وہ کتنا بابرکت اور وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک سورہ الزلزال ہے۔ سورہ الزلزال کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، بہت قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا۔ ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی وہ چیز جس کو انسانی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، ذرہ برابر جو شخص نیک عمل کرے گا یارہ، قیامت کے دن اللہ اس کو وہ نیک عمل دکھائیں گے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر کوئی گناہ کرے گا، برا عمل کرے گا، برائی کرے گا، تو اللہ اسے وہ بھی دکھائیں گے۔ نہ اس کی نیکی کہیں چھپی رہے گی اور نہ ہی اس کی برائی کہیں چھپی رہے گی۔ بہت دھیان سے ہمیں برائی کرنی چاہیے، قیامت والے دن وہ ہمارے سامنے بھی لائی جا سکتی ہے۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک صورت ہے سورہ العادیات۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ العادیات کے اندر گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں اور 5 قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو ان کا سانس پھولتا ہے اور ان کا وجود ہانپ رہا ہے، ہانپتے ہوئے وہ دوڑ رہے ہیں۔ فالموریات قدحا، کہیں پتھریلی زمین آتی ہے اس پر پاؤں مارتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، تو چنگاریاں اڑاتے ہوئے وہ دوڑ رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت جا کر وہ دشمن کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔
اور فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، اور جب وہ دوڑتے ہیں اور ریتلی جگہ آتی ہے یا مٹی آتی ہے تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، فوسطن بہ جمعا، اور دشمن کے اوپر جا کر دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں اور گھس کر دشمن کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کیا مطلب؟ گھوڑے، ہاں گھوڑا اس طرح ہے، ایسا ہی کرتا ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس میں یہ صفات ہیں، یا اللہ مقصد قسمیں کھانے کا بتلانا یہ ہے۔ اگلی آیت بتا رہی ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ گھوڑے کی قسمیں اور انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، مطلب یہ ہے گھوڑے کو انسان چند دن چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تھوڑا سا خیال رکھتا ہے، اسے کہیں سائے میں کھڑا کر دیا، کوئی تھوڑی سی اچھی جگہ دے دی اس کو، اس کی کمر کے اوپر پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہیں اس کی تھوڑی بہت مالش کر دی، بس تھوڑی سی چند دن، تو وہ گھوڑا اپنے اس مالک کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے، وہ پتھریلے علاقوں میں بھی اس کو لیے دوڑتا ہے، اس کی خاطر وہ دشمنوں کی فوجوں میں گھس جاتا ہے، وہ زمینی علاقوں میں جاتا ہے، گرد و غبار کے اندر دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، کانپتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا ناشکرا ہے اپنے رب کا کہ تو اس گھوڑے جیسا بھی اپنے رب کا فرما بردار نہیں بنتا، تو اس گھوڑے جیسا بھی، یہ گھوڑا بھی تجھ سے کہیں زیادہ تیرا فرما بردار ہے اور تیرا ایک مالک ہے، تو اس کا اتنا بھی فرما بردار نہیں بنتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ التکاثر ہے۔ سورہ التکاثر کی پہلی 2 آیات وہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، دنیا زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، دنیا سے زیادہ حاصل کر لیں، دنیا کی قیمتی اشیاء زیادہ سے زیادہ، مال و دولت، سونا چاندی، زمین، گھر بار، گاڑیاں، ہر انسان ہوس میں مبتلا ہے، زیادہ سے زیادہ، مور، خوب سے خوب، زیادہ سے زیادہ، اور سے اور، بہتر سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے تمہیں بالکل غافل کر دیا، اور اتنا غافل کر دیا، انسان اس ہوس میں اتنا مبتلا ہوتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، اسرائیل آتا ہے اور اس کی روح قبض کرتا ہے اور لوگ اٹھا کر جا کے اس کو قبر میں ڈال آتے ہیں، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو کہ اللہ بہت غلط کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، بہت جلد تمہاری آنکھ کھلے گی، تمہیں پتہ لگے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم کہہ رہے ہیں بہت جلد تمہاری آنکھ کھلے گی، تمہیں پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم اس یقینی چیز کو جانتے، کاش تم اس یقینی چیز کو جانتے کہ جس ہوس میں تم مبتلا ہو کل قیامت والے دن یہ تمہارے کس کام آنی۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا سب کچھ دنیا میں چھوڑ آئے ہو، سب کچھ دنیا میں چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تو 28ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کہ وہ آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اس کے لیے کیا بھیج رہا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ یہ پورا قرآن کریم خصوصاً آخری 2-3 پارے تو مضمون ہی یہی ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے بس آخری اب بات عرض کرنی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں ہیں، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین یعنی وہ 2 سورتیں جن میں دنیا کے ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جنات کے شر سے، شیطانوں کے شر سے، چیزوں کے شر سے، لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس سورہ ان 2 سورتوں کے اندر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ ان 2 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، جیسے جادو ہے، جیسے سحر ہے،
جیسے اور مخلوقات ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، اللہ پاک ان کے شر سے اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 30واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں کرنی۔ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو ہی آپ 30واں پارہ سورہ الناس مکمل کریں تو ساتھ ہی پہلا پارہ اور سورہ فاتحہ شروع کر دیں، کیونکہ یہاں رکنا نہیں ہے، قرآن کریم میں رکنا نہیں ہے، بلکہ پڑھتے جانا ہے۔ مکمل ہوا پھر شروع، مکمل ہوا پھر شروع۔ کسی بچے کا قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو تب بھی یہی ترتیب ہوتی ہے۔ نماز تراویح کے اندر قرآن مکمل ہوتا ہے تب بھی یہی ترتیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ساتھ ہی سورہ الفاتحہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی سی کاوش تھی، اس کو قبول و منظور بھی فرمائیں، دنیا میں ہمارے لیے ہدایت اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔